نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ یا اللہ، اسلام کو دو مردوں میں سے جس سے تو زیادہ پیار کرتا ہے اس کے ذریعے مضبوط کر، ابو الحاکم بن ہشام، ابو جہل یا عمر ابن الخطاب۔ اس دعا کی صبح دار ندوہ میں ایک اور ملاقات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم سے بدلے کے ڈر سے ابو جہل نے پیشکش کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں اسے 100 اونٹیں دوں گا۔ خون کے بدلے کے خطرے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش قبول کی اور تلوار لے کر نکل پڑے۔ یہ ان کے لیے ایک خودکشی کا مشن تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بدلہ ضرور لیتا۔ وہ جوان، طاقتور، امیر اور عزت دار تھے، لیکن خود کو قربان کرنے کو تیار تھے، مگر اللہ انہیں ضائع نہیں کرنے والے تھے۔ انہیں موت کے راستے زندگی دینی تھی۔ راستے میں ان کی رشتہ دار نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم نے پوچھا، اے عمر، تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جن نے قریش کے امور بگاڑے اور ان کے معبودوں کا مذاق اڑایا۔ نعیم، جو خود چھپے ہوئے مسلم تھے، پریشان ہوئے اور بولے، تم نے خود کو دھوکہ دیا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا قبیلہ تمہیں زندہ چھوڑے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ قتل کے بعد وہ سرنڈر کر دیں گے۔ نعیم نے انہیں روکنے کے لیے کہا، تمہاری بہن اور اس کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر ایک پل کے لیے جم گئے، پھر غصے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں خباب بن ارات ان کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سورہ طٰہٰ سکھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر کی آواز سنائی دی، خباب چھپ گئے۔ حضرت عمر غصے میں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی بہن نے قرآن کے صحیفے چھپائے۔ انہوں نے چلایا، یہ کیا الفاظ تھے جو میں نے سنے؟ جب بہنوئی نے کہا، کچھ نہیں، ہم بس بات کر رہے تھے، ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بہنوئی کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور چلایا، تو جو میں نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں شامل ہو گئے؟ جب فاطمہ نے شوہر کو بچایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی تماچا مارا اور ان کا منہ خون سے بھر گیا۔ فاطمہ بے خوف بولی، اے عمر، سنو، جو تم نے سنا وہ سچ ہے۔ میں نے تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیا، میں لات اور عزا کو رد کرتی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، جو چاہے کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور سوچنے لگے کہ انہوں نے یہ کیا کیا۔ ان کی بہن کی ہمت نے انہیں حیران کر دیا۔ ان کے چہرے پر خون دیکھ کر ان میں رحم جاگ اٹھی۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا، وہ چیز دو جو تم پڑھ رہی تھی، وعدہ کرتا ہوں کہ واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے کہا، تم پاک نہیں ہو کیونکہ تم شرک پر ہو، صرف پاک ہی اسے چھو سکتے ہیں، تو پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور فاطمہ نے انہیں سورہ طٰہٰ کے صحیفے دیے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم تکلیف میں پڑھو، بلکہ یہ ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس ذات کی طرف سے وحی ہے جس نے زمین اور بلند آسمان کو پیدا کیا۔ وہ رحمان ہے جو عرش پر مستقل ہے۔ پڑھتے وقت ان کے دل کی سختی اور چہرے کا غصہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا، کتنی خوبصورت، عزت والی، شان والی بات ہے، اس سے زیادہ خوبصورت بات نہیں ہو سکتی۔ دونوں خوشی اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حضرت عمر میں اب ضد نہیں رہی، ان کا دل تسلیم ہو گیا۔ خباب نے چھپنے کی جگہ سے نکل کر کہا، خوشخبری اے عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اسلام کو تمہارے ذریعے مضبوط کرے۔ حضرت عمر نے کہا، بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ خباب نے صفا کے قریب ان کی جگہ بتائی اور حضرت عمر نکل پڑے، دل خوشی سے بھرا ہوا۔ حضرت عمر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹائے۔ صحابہ نے انہیں تلوار کے ساتھ دیکھا تو ڈر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر بلایا۔ جب نبی نے حضرت عمر کو دیکھا، انہوں نے ان کی تلوار کی پٹی پکڑ لی اور کہا، یا اللہ، یہ عمر ابن الخطاب ہے، یا اللہ دین کو عمر ابن الخطاب کے ذریعے مضبوط کر۔ حضرت عمر نے شہادت لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھنے والے سب جذبے اور یقین سے بھر گئے۔ حضرت عمر کا نام ہی ڈر تھا ان کے خلاف والوں کے لیے، لیکن اب وہ مسلمان تھے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں تھی۔ سب صحابہ نے مل کر تکبیر چلائی، اللہ اکبر۔ یہ آواز مکہ کی گلیوں میں گونج گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक मजहब पर हैं, चाहे जिंदा रहें या मर जाएं? नबी ने फरमाया, हाँ। हजरत उमर बोले, तो फिर हम क्यों छुप रहे हैं? अल्लाह की कसम, जिसने आपको हक मजहब पर भेजा, मैं मुशरिकों की हर मजलिस में बेखौफी से इस्लाम का ऐलान करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को छुपने से निकालकर खुली दावत देने की इजाज़त दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, हज़रत उमर उनके दाएं, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाएं और बाकी मोमिनीन पीछे। सब मुसलमान काबा की तरफ मार्च किए। इस तरह उन्होंने पूरे शहर और कुरैश को अपना दिखाया। सब हैरत से जमा हो गए। उस वक्त कुरैश के सरदारों को समझ आ गया कि हवा अब उल्टी चल रही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उमर को यूं बयान किया, उनका इस्लाम कबूल करना फतह था, उनकी हिजरत फतह थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। बेशक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ईमान मुसलमानों के लिए बड़ी फतह और काफिरों के लिए बड़ी शिकस्त थी। 1 घंटे पहले जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गैर मुस्लिम थे, 1 घंटे बाद नए मुस्लिम उमर में बहुत फ़र्क था। वो जालिम शख्स जो लोगों को अजाब देते थे, अब ऐसे बन गए कि मक्खी को भी नुकसान ना पहुंचाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की रोशनी से उनके अंदर छुपी रोशनी चमक उठी। उस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में ईमान का बीज बोया गया और उस बीज से अल्लाह ने इंसाफ और वसीयत का एक अजीम दरख्त पैदा किया, इतना कि उनके खिलाफत के दौर में उन्हें अल आदिल का लक़ब मिला। और ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी जुल्म से महफूज रहे।